بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ گزشتہ سبق نمبر 15 میں ہم نے تقسیم نمبر 6 شروع کی تھی، جس میں حرکات یعنی زبر زیر پیش اور تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو مختلف حرفوں سے ملا کر نئے الفاظ بنانا سیکھا تھا، اور ہجے کرنا اور رواں پڑھنا بھی سیکھا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید حروف کو پڑھیں گے۔ پہلے کی جان لیجئے کہ ہجے کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اس کو اچھی طرح سیکھنا اور ہمیشہ اسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہی آپ کو قرآن کریم کے الفاظ اور حروف کو ٹھیک انداز میں پہچان کر پڑھنے میں مدد دے گا۔ سستی یا جلدی جان چھوڑانے کے چکر میں ہرگز اس معیار کو کم نہ کریں اور ہجے ہمیشہ درست انداز میں واضح کر کے مکمل کریں۔ ہجے کرنے کے دوران یہ خیال رہے کہ کسی بھی لفظ کے پہلے 2 حرفوں کے ہجے کرنے کے فوراً بعد آگے تیسرے حرف کے ہجے نہ کریں، بلکہ پہلے جن 2 حرفوں کو ملایا ہے تو ان کو ملانے سے جو نئی آواز تیار ہو چکی ہے پہلے اس کو پڑھ کر بتائیں کہ 2 حرفوں کو ملانے سے یہ آواز بن چکی ہے۔ پھر ان 3 حرفوں کے ملنے سے جو آواز بن چکی ہے اس کو پڑھ کر بتائیں کہ کیا آواز بنی ہے۔ اس طرح لفظ کے ہجے مکمل کریں، چاہے 3 حرف والا لفظ ہو، چاہے 4 حرف ہوں، چاہے 5 حرف ہوں۔ ہر حرف پر رک کر اس کو پچھلے سے تمام حرفوں سے ملا کر جو آواز بن رہی ہے وہ پڑھ کر بتائیں کہ اب تک جتنے حروف ملائے ہیں ان کو ملا کر یہ آواز بن چکی ہے، اور اب اگلا حرف ملائیں گے تو یہ آواز بنے گی۔ یعنی پہلے 2 حرفوں کو ملا کر جو آواز بن رہی ہوگی اس کو بیان کریں گے، پھر آگے جتنے بھی حروف کو ملائیں گے ہر حرف کو ملا کر پچھلے تمام حرفوں کی آواز ملا کر بتائیں گے کہ اب تک اتنے حروف مل کر یہ نئی آواز بن چکی ہے۔ اس طرح حرف کو پورا کریں گے۔ مثلا ازینہ کے ہجے ہم اس طرح کرتے ہیں: حمزہ زبر ا، زال زیر زی، ازی، نون زبر نا، ازینہ۔ اس میں شروع کے 2 حرفوں کے ہجے جب ہم کر لیں گے، یعنی کہ حمزہ زبر ا، زال زیر زی، جب یہ 2 ہجے کر لیں گے تو اب آگے پڑھ کر یہ بیان کرنا ہے کہ حمزہ اور زال کو ملانے سے ازی یہ آواز بن چکی ہے۔ جب ازی پڑھ لیں گے پھر اب اگلے حرف کو اس پہلی آواز یعنی ازیر ازی سے ملائیں گے۔ اگلا حرف نون ہے تو اس کو پڑھیں گے نون زبر نا۔ اب یہ مکمل لفظ بن چکا ہے تو اب اس کو پورا پڑھ کر بتائیں گے کہ یہ ازینہ بن چکا ہے۔ ہجے کرنے میں بعض احباب کے ہاں عموماً یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ جتنے بھی حروف ہوں سب کو ایک ساتھ ہجے کر کے آخر میں بننے والی آواز پڑھ کے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ یہ ہجے کرنے کے مقصد کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہجے کرنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہر حرف کو درست انداز میں اس کی حرکت کے مطابق دوسرے حرف سے جوڑ دیا جائے۔ اب اگر کسی کو بغیر ہجے کے ہی درست انداز میں مختلف آوازوں کو ملا کر ایک نیا حرف بنانا آتا ہو تو ایسے شخص کو ہجے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جس کو ہجے نہ کرنے آتے ہوں تو اس کو پھر اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک ساتھ 4-5 حرفوں کو پڑھ کر پھر ایک ہی وقت میں سب کی آواز ملانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس کو تو ملانا ہی نہیں آتا، لہٰذا وہ درمیان میں کچھ حروف بھول جائے گا یا کچھ حروف کے حرکات کو بھول جائے گا تو ہجے کرنے کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہجے کرنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ پہلے 2 حرفوں کے بعد ہر حرف کی آواز کو پڑھ کر ہر بار پچھلے حروف سے ملا کر بیان کیا جائے کہ اب اس کی آواز میں مزید کیا تبدیلی آ چکی ہیں اور کیا اضافہ ہو چکا ہے۔ واضح رہے کہ الگ الگ لکھے ہوئے حروف تہجی کو حرف کہا جاتا ہے، اور انہی کو ہم انگلش میں لیٹرز کہتے ہیں۔ حرف کی جمع حروف ہے، اس کو بعض لوگ حرف پڑھتے ہیں لیکن یہ حروف ہے جو کہ جمع ہے، اور واحد جو لفظ ہے وہ حرف ہے، وہ حرف نہیں ہے۔ جبکہ ان الگ الگ حروف کو ملا کر ایک نیا لفظ جو بنتا ہے اس کو ہم انگلش میں ورڈ کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو لفظ کہتے ہیں، اس کی جمع الفاظ ہے۔ بعض لوگ اس کو الفاظ پڑھتے ہیں لیکن وہ بھی غلط ہے، یہ لفظ الفاظ ہے۔ تو اس تختی میں ہم حروف کو ملا کر الفاظ بنانے کی مشق کر رہے ہیں۔ میں کچھ الفاظ کو مزید پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ کو، تو آپ اس تختی کو تمام کو مکمل کر لیجئے۔ پہلے میں 2 حروف کے ہجے کرنا بیان کر دیتا ہوں، ایک میں 3 حرف ہیں اور ایک میں 4 حرف ہیں، دونوں کو بیان کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر میں کافی سارے حروف صرف رواں پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا، اور باقی تمام حروف کو آپ نے خود مکمل کرنا ہوگا، اور تمام کے ہجے بھی آپ نے خود کرنے ہیں تاکہ آپ کی مشق بہتر سے بہتر اور مزید زیادہ ہو سکے۔
با زبر با، خا زیر خی، باخی، لام زبر لا، باخیلا، با زبر با، را زبر را، بارا، را زبر را، بارارا، تا دو زیر تن، بارارتن۔ اس لفظ میں آپ دیکھیں کہ 4 حرف تھے، تو ہم نے پہلے 2 حرف پڑھنے کے بعد ان کی آواز ملائی، پھر تیسرا حرف پڑھا، پھر ان تینوں کی آواز ملائی، پھر ہم چوتھے حرف پہ گئے، پھر ہم چاروں حرفوں کو ملا کر یہ لفظ مکمل کیا۔ آگے میں صرف رواں پڑھوں گا۔ جعل، جمع، حسد، حشر، خشی، خلق، خلق، ذکر، رفع، رقابۃ۔ اس میں بھی 4 حرف ہیں، اور پہلے 2 حرفوں کو ملانے کے بعد آگے ہر حرف کو الگ الگ ملائیں گے، پھر ان پچھلے تمام حروف کے ساتھ ملا کر اس کی آواز پڑھیں گے، پھر حرف مکمل کریں گے۔ را زبر را، قاف زبر قا، رقا، با زبر با، رقابہ، تا دو زیر تن، رقابتن۔ اس طریقے سے آپ نے اس تمام تختی کو مکمل کر لینا ہے۔ یہ آگے کافی سارے انہوں نے الفاظ دیے ہوئے ہیں، مختلف الفاظ دیے ہیں، تاکہ آپ ہر طریقے سے حروف کو ہجے کرنا اور رواں پڑھنا اچھے طریقے سے سیکھ لیں۔ پہلے آپ نے ان کے ہجے کرنے ہیں، ہجے کرنے جب آپ کو آ جائیں تو پھر آپ نے ان کو رواں پڑھنا ہے، اور مستقل رواں پڑھتے پڑھتے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے، تاکہ آپ کو بغیر ہجے کے یہ حروف پڑھنے آتے ہوں۔ جب آپ کو بغیر ہجے کے یہ حرف پڑھنے آ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہیں اور سیکھ بھی چکے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ اگلی تختی کی طرف متوجہ ہوں، اس سے پہلے ہرگز آگے نہ جائیں۔ یہاں پر اگر آپ کمزوری چھوڑ کر آگے جائیں گے تو آپ کو آگے مزید مشکلات پیش آئیں گی، اس لیے یہاں پر اچھے طریقے سے مشق کر کے پہلے ہجے سیکھیے، ہجے سیکھنے کے بعد پھر رواں پڑھیے، اور تمام تختی کو رواں بغیر غلطی کے آپ کو پڑھ لینا چاہیے۔ جب آپ یہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد پھر آپ آگے اگلے سبق کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ اس تختے کے دونوں صفحات میں فیس بک پیج پر دے دوں گا، تو یا تو آپ وہاں سے دیکھ کر اور یا پھر اپنے پاس موجود قاعدے میں سے آپ دیکھ کر اس تختے کو مکمل کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر آگے اگلے سبق کی طرف آپ توجہ کیجیے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔